یہ سٹوری بھارت میں پیدا ہونے والے ایک ایسے مسلمان بچے کی ہے جو 1947 کو 2.5 کی عمر میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا۔ پاکستان سے اجڑ کر انڈیا جانے والی ایک سکھ فیملی نے اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جا کر اس کی پرورش کی، اس کو تعلیم دلوائی۔ 17 سال کی جب عمر ہوئی تو اس بچے کے پاکستانی مسلمان والدین اس کو مل گئے، لیکن آج 78 برس بعد بھی اس کو گرو گرنتھ صاحب زبانی یاد ہے۔ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਕਾਰ ਮੂਰਤਿ ਜੂੰਦੀ ਸੇ ਭਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪਿਆ ਸੱਚ ਗਾ ਸੱਚ ਪੀ ਸਾਚੇ ਜਿਵ ਸੋਚੇ ਲਖਵਾ ਚੁੱਪਿਆ ਚੁੱਪ ਨਾ ਭੋਵੀਏ ਜੇ ਬੰਨੇ ਪੁਰੀਓਂ ਪਾਰ। اچھا جی، تفصیل کے ساتھ میں سٹوری آپ کو سناتا ہوں، آپ نے غور سے سننی ہے۔ یہ بڑی ہی دردناک اور پیار محبت والی سٹوری ہے، اس پر چاہے تو ایک انڈیا کی بہت اچھی مووی بن سکتی ہے۔ 1947 کی پارٹیشن ہوئی تو میری عمر تقریباً 2.5 سال تھی۔ ہم انڈیا میں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب کا نام سردار تھا اور ہم راجپوت تھے۔ 1947 کے ہنگاموں میں میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا، کیونکہ میں اپنے باپ کے کندھوں پر بیٹھا ہوا پاکستان کی طرف اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جا رہا تھا۔ ہم پر حملہ ہو گیا اور میں وہاں، مجھے انہوں نے تار کے خود کماد میں جو نا وہ چھپ گئے، میرے جو بڑے تھے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ کس طرف نکلے ہیں، زندہ ہیں نہیں زندہ، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ میں وہاں رستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انڈیا سے جو قافلے آ رہے تھے اس میں ایک بورے والا وہاڑی والی سائڈ سے سکھ فیملی اپنے پریوار کے ساتھ آ رہی تھی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا لاوارث بچہ تو انہوں نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی لے گئے واپس انڈیا۔ یہ جو سکھ خاندان تھا یہ آباد ہوا ماچھی بوگرا، تحصیل موگا، ضلع فیروزپور، اور اس کے قریبی جو شہر یا بڑا گاؤں تھا وہ تھا تلونڈی بائی کے۔ اس وقت مجھے کوئی پتہ نہیں میرا نام کیا تھا۔ اس سکھ فیملی نے میرا نام سرجیت سنگھ رکھ دیا، جبکہ جو سردار جی مجھے اٹھا کر لے کے گئے تھے ان کا نام جوگندر سنگھ تھا۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹیوں کے نام تھے تیج کور، کرتار کور، نصیب کور اور گردیپ کور، جبکہ جو اس کے بیٹے تھے ایک فقیر سنگھ تھا جو کہ فوج میں تھا اور دوسرا بھائی زمیندارہ کرتا تھا سادھو سنگھ۔ میں بھی ان کا بیٹا بھائی بن کر اسی گھر میں رہنے لگا۔ جب وہ مجھے اپنے گھر میں لے کے آئے تو میری طبیعت بہت ناساز تھی، مجھے ہر وقت لوز موشن لگے رہتے تھے اور یہ بہت پریشان تھے کہ شاید یہ بچہ نہ بچے۔ ہم لے تو آئے اپنے گھر میں لیکن اس کی کوئی حالت اچھی نہیں، نہ تو یہ کچھ کھاتا ہے اور اگر یہ کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ٹکتا، لہٰذا سارے گھر والے بہت پریشان تھے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ لوگوں کو یہی بتایا کہ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے، پاکستان سے آیا ہے، جبکہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے والدین کون ہیں اور میں اس سکھ فیملی کے گھر میں کیسے رہ رہا ہوں۔ اس دوران یہ گرودوارہ صاحب جایا کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے جو کہ سرجیت سنگھ اور موجودہ نام عبید اللہ صاحب نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا ہی تھا تو جو میرا باپو یعنی کہ سکھ سردار تھا وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہتا اور ساتھ ہی لا الہ الا اللہ بھی کہتا۔ تو مجھے اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں، لیکن وہ کہتا تھا کیونکہ وہ پاکستان سے آیا تھا۔ اب اس کا کیا یقین تھا، کیوں کہتا تھا، یہ مجھے نہیں پتہ۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں جو سکھ والدہ تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ گھر میں کچی دیوار تھی، وہ اس کے اوپر گر گئی بارش میں اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اپنی سکی والدہ کی طرح میں بہت رویا، کیونکہ اس وقت تو مجھے یہی پتہ تھا کہ یہی میرے سگے پیرنٹس ہیں۔ خیر میری والدہ دنیا سے چلی گئی۔ میرے باپ نے اور میرا بھائی فقیر سنگھ فوجی، انہوں نے بہت میرا خیال رکھا، مجھے اسکول بھجوایا جیسا کہ پہلے بتایا۔ ان کے بہت سارے رشتہ داروں کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں ایک مسلمان بچہ ہوں اور مجھے انہوں نے رستے سے اٹھا کر پالا، لیکن مجھے کسی نے کبھی نہیں بتایا، نہ میں کبھی کسی سے ملا۔ جب میں 7ویں کلاس میں تھا تو میرا جو سکھ باپ تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، لہٰذا میں بہت ڈسٹرب تھا، کیونکہ والدہ کی وفات کے بعد مجھے باپ نے والدہ بن کر پالا، لہٰذا میں بڑی کمی محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد پھر میں اپنی ایک بہن نصیب کور اس کے پاس چلا گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو میں خیر اس وقت 14 15 16 سال میری عمر ہو چکی تھی، تو میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا آپ کی سگی بہن نہیں ہوں، یعنی آپ کو ہم نے رستے میں اٹھایا تھا
آپ مسلمانوں کے گمشدہ بچے ہو, آپ کے والدین یا تو مارے جا چکے ہیں یا پاکستان جا چکے ہیں, لیکن آپ ہمارے سگی اولاد نہیں ہو. میں بہت پریشان ہوا, ایسے ہی پریشان ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے گلے لگایا ہوا تھا اور یکدم چھڑک کے تو پھینک دیا ہے. وہاں سے میں آ گیا. وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ پریشان ہو گئے ہو, میں نے مذاق کیا تھا, بھول جاؤ, کچھ نہیں ایسا. لیکن جب اس نے میری پریشانی دیکھی تو مجھے کہتی ہے کہ آپ جو مرضی میرے سے پیسے لے لو میرے بھائی, لیکن یہ بات دل سے نکال دو, آپ ہمارے ہی بیٹے ہو. لیکن وہ جو سچ ہوتا ہے نا, وہ سچ ہوتا ہے, اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, جھوٹ میں طاقت کم ہوتی ہے. ہونی قدرت ایک دن میرا ماما مجھے تلاش کرتا کرتا ہمارے گاؤں میں پہنچ گیا اور اس نے آگے دریافت کیا کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس گاؤں میں ایک مسلمانوں کا بچہ ہے اور وہ ہمارا بچہ ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. میں تھا نہیں کیونکہ میں تو گیا ہوا تھا اپنی بہن کے پاس. اس کے بعد گاؤں والوں کو اس نے کہا, یعنی کہ اس کے گھر والوں کو کہا جو ریلیٹیوز تھے, کہ اگر آپ نے یہ بچہ مسلمان واپس نہ کیا تو میں انڈین پولیس کو بتاؤں گا اور بازیاب کروا لوں گا. وہ ڈر گئے. بات تو ٹھیک تھی کہ ایک بچہ تھا ان کے پاس, خواہ وہ بے شک اب 16-17 سال کا ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ بچہ جو ہے نا, یعنی سرجیت کور, یہ واپس جب آیا نا اپنے گاؤں, تو انہوں نے اس دوسرے گاؤں میں جہاں اس کا ماما ٹھہرا ہوا تھا اس کو بلایا اور اس مامے نے اس کو پہچان لیا. جیسے بھی پہچان لیا, بہرحال اس نے یہی دیکھا کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے. تو ماما ویزا لے کے آیا ہوا تھا پاکستان. وہ اس بچے کو ساتھ لے گیا اور اپنے کسی جاننے والوں رشتہ داروں کے پاس کسی دوسرے گاؤں میں ٹھہرا گیا کہ میں تو اب واپس جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تو ویزا ہے, میں اس بچے کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا, لیکن میں دوبارہ اس کے کاغذات بنوا کر اس کو لینے آؤں گا. تقریباً 2-3 ہفتے بعد 2 بندے آئے, وہ میرے مامے نے ہی بھیجے تھے, کرسچن تھے وہ. انہوں نے آ کر بارڈر کراس کر کے آئے تھے, وہ کسی بھی طریقے سے ویزا وغیرہ نہیں لے کے آئے تھے, اور مجھے بھی اپنے ساتھ بارڈر کراس کر کے وہ پاکستان والے حصے پہ لے گئے. وہاں جا کے سیدھے ہم اوکاڑا میں اپنی خالہ کے پاس گئے. وہاں جب گئے تو اس کے بعد انہوں نے میرے باپ اور ماں کو دوسرے گاؤں سے بلایا, تھوڑی دور تھے وہ. تو جب وہ میری ماں نے مجھے دیکھا تو اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اس نے, کیونکہ اس نے مجھے صرف 2.5 سال کا تھا تو کھو دیا تھا. اب میں ایک سمجھدار بچہ ہو چکا تھا. ماں میری نے مجھے 6 ماہ تک اپنے ساتھ سلایا, کیونکہ وہ جب مجھے دیکھتی تھی کہتی تھی کہ میرے بیٹے میں نے تو آپ کو جی بھر کے کبھی پیار ہی نہیں کر سکی. اور وہ جب بھی بچہ سوتا ماں اپنے بیٹے کے ساتھ سوتی. یہ ماں باپ کی جو محبت تھی نا, یہ اس بات کا ثبوت تھا, یہ اس بات کی کشش تھی کہ جناب وہ واقعی سگے پیرنٹس ہیں اور سگی اولاد ہے. اس طرح وہ جب ان سے پوچھا گیا سرجیت سنگھ نے کہ آپ کا نام اب عبید اللہ ہے, تو آپ کو کبھی وہ اپنے سکھ بہن بھائی یاد نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نیا پاکستان آیا تھا تو مجھے ہمیشہ وہی ذہن میں رہتے تھے, کیونکہ میری محبت سکھ بہن بھائیوں کے ساتھ تھی. یہ سارے میرے لیے نئے لوگ تھے. گو کہ یہ حقیقت تھی کہ یہ میرے خونی رشتہ دار ہیں جو پاکستان میں ہیں, جن کے پاس میں آ چکا ہوں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اصل محبت تھی وہ مجھے ان بہن بھائیوں کے ساتھ تھی جو سکھ تھے اور انڈیا میں میں چھوڑ آیا تھا. میرا آج تک ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. آج میری عمر تقریباً 78 برس ہو گئی ہے, اور ایک بار بھی اپنی جو بھارت والی فیملی ہے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. اب خیر ان کو میں آہستہ آہستہ بھول تو رہا ہوں, لیکن 1947 کی پارٹیشن نے جس طرح کی میری زندگی میں موڑ دیا کہ پیدا مسلمانوں کے گھر ہوا, پالا مجھے سکھ فیملی نے, اور دوبارہ میں مسلمانوں کے گھر آ گیا. دوستو اس طرح کی لا تعداد کہانیاں ہیں, سچی سٹوریاں ہیں, اور ان پر اگر فلم بنائی جائے تو بالکل بن سکتی ہے اور بلاک بسٹر چل سکتی ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو نئی نسل کو کم ہی پتہ ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چینلز ہیں نا, یہ جو پارٹیشن کے ہیں, وہ تمام ان حقائق کو سامنے لے کے آئیں جو 1947 کو رونما ہوئے تھے. کیونکہ سوشل میڈیا اب جو ہے نا وہ کچھ سالوں سے آیا ہے, اس لیے زیادہ جو ہے نا وہ سٹوریاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں, کہانیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں, عمارتیں محفوظ کی جا رہی ہیں, تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ 1947 کو ہوا کیا تھا, کس کے ساتھ کیا ہوا تھا, کس قسم کی
स्टोरियाँ जो है ना वाक़यात रूनुमा हुए थे। तो ये मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।